آپ اسی میں ذمہ داری میں لگ گئے گھر کی. بہرحال یہاں تک کہ کچھ وقت گزرا کہ ایک موقع پر آپ باغ کو پانی دیا کرتے تھے, پانی سیراب کرتے تھے. دنیا نے دیکھا اس وقت بھی, سمجھ رہے تھے کہ یہ باغ کو پانی دینے والے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی اللہ کے بڑے ولی جو مجذوب تھے, وہ اس باغ سے گزر رہے تھے. حضور غریب نواز کی نظر پڑی تو آپ نے فوراً, مہمان نوازی تو پہلے سے ہی آپ کی ذات میں تھی, لوگوں کے ساتھ غریب نوازی تھی, تو اللہ والوں کے ساتھ مہمان نوازی. اور کیوں نہ ہو, سرکار کی عالمی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا کہ کبھی تنہا دستر پر نہیں بیٹھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کبھی کھانے کا موقع آتا تو باہر دروازے کی طرف آپ ٹھہر جاتے اور یہ دیکھتے کہ کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, یعنی تنہا کے بھی کھانا آپ نہیں کھاتے. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, اکیلے کھانا نہیں کھاتے. تو بہرحال انہی کی اولاد ہے, تو چنانچہ کمال تو آئے گا. جو بات نبی میں ہے وہ آل نبی میں ہے نا. چنانچہ حضور غریب نواز نے جیسے ہی ابراہیم قندوزی کو دعوت دی کہ حضرت آپ جو ہے میرے باغ میں تشریف لائیں, اور جیسے ہی حضرت ابراہیم قندوزی اندر باغ میں آئے, انہیں درخت کے سائے میں بٹھایا اور فوراً تازے تازے انگور توڑ کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت نے لیا, انگور کھائے. کھاتے کھاتے معین الدین کی پیشانی میں دیکھا, جن کے بارے میں تاریخ میں علماء کرام نے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ آپ کی پیشانی جو تھی بچپن ہی سے ایک نور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا. چنانچہ گویا ابراہیم قندوزی نے اسی نور سے دیکھ لیا کہ آگے چل کر یہ جو بچہ آج باغ کو پانی دے رہا ہے, وقت آئے گا کہ اسلام کی باغبانی کرنے والا ہوگا. چنانچہ آپ نے حضور غریب نواز کے اخلاق کو دیکھا, ادب و تعظیم کو دیکھا, احترام کو دیکھا, تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی نے جب انگور کو نوش فرمایا اور اپنے جیب سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور یہ دیتے ہوئے کہا کہ بابا یہ آپ کی مہمان نوازی تھی, تم نے ہمیں باغ میں بلا کر انگور کھلائے, یہ فقیر کی مہمان نوازی ہے. حضور غریب نواز نے جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا حلق سے اترا تو انقلاب پیدا ہوا, اور آپ اسی وقت آن کی آن میں. اب مجذوب تھے, ان کی روٹی میں کیا کمال تھا کیا نہیں تھا وہ اللہ بہتر جانے. تو بہرحال حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے اسی وقت, یعنی جذب کی کو کیفیت کا اس کمال شان آپ کو عطا ہوا, اور آپ نے اسی وقت باغ کو بیچ دیا, جو کچھ تھا بیچ دیا, اور اس کے جو پیسے آئے اسی وقت تمام مال غربا میں, فقراء میں, مساکین میں تقسیم کر کر آپ نکل گئے اور آگے دین کے علوم کو حاصل فرمائے. یہاں تک کہ آپ نشاپور, سمرقند, بخارا, یہ 3 مرکز تھے اسلام کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بڑے مرکز تھے. وہاں آپ پہنچ گئے اور سارے ظاہری علوم کو حاصل کر لیا. اس کے بعد آپ اپنے پیر کی تلاش میں وہاں سے نکل گئے, اور یہاں جب حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے, جو مسجد حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں آپ تھے, ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کے آگے اپنے زانو تلفظ کیا اور بیعت ہو گئے, ان سے مرید ہو گئے. اب اس کے بعد حضور خواجہ عثمانی ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایسے چہیتے ہو گئے کہ انہوں نے آپ کو بیعت کرتے ہی آپ سے اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا, نفل نماز ادا کرنے کا حکم کیا, پھر آپ آسمان کی طرف دیکھنے کا حکم دیا, پھر اس کے بعد زمین کی طرف حکم دیکھنے کا حکم کیا. پوچھا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ حضور غریب نواز آسمان کی طرف دیکھے, فرمایا لوح محفوظ تک نظر پہنچ گئی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ زمین پر دیکھو. حضور غریب نواز نے زمین پر دیکھا تو فرمایا کہ زمین تک دیکھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو عرض کیا پیرو مرشد مجھے تحت الثری نظر آ رہا. اس کے بعد فرمایا معین الدین ان دونوں انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا؟ حضور غریب نواز نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ کر فرمایا دنیا مافیہ میں جو کچھ ہے سب چیز ان دونوں کے بیچ میں نظر آ رہا. سبحان اللہ. اب ہم آج کیمرے کے دور میں ہیں, اب کیا کیا کہاں سے کیا کیا نہیں دیکھ لینا سب کو معلوم. تو اگر یہ باتیں اگر ہضم نہیں ہوئی تو سوشل میڈیا میں اگر ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے اگر یہ کرامت کا انکار کرے. ہم کیمرے کو مانتے ہیں لیکن کرامت کو نہیں مانتے. اللہ کی شان بھی دیکھو, کیمرے اور کرامت دونوں بھی کاف سے ہیں. نہیں سمجھنے والے کو کافی ہے,
جو سمجھنا چاہتا ہے یہ دلیل کافی، مثال کافی ہے. اگر نہیں بولے قرآن سے ہونا، تو آج کل تو حدیث میں چل رہا معاملہ، جو حدیث جو ہے، جو حدیث اہل سنت الجماعت کے عقائد کے اوپر ہے، ان حدیثوں کو کتابوں سے حذف کر دیا جا رہا نئے ایڈیشن سے. لہذا قرآن میں تو حذف نہیں کر سکتے نا، قرآن میں سے تو آیت نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اس قرآن کے جو محافظ ہے وہ میں ہوں، فرمایا اللہ ہے. تو چنانچہ قرآن میں موجود ہے، کرامتیں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے، ان کی امتیوں کے کرامتیں، تمام چیزیں موجود ہیں. تو برحال معزز حاضر اکرام، اس کے بعد حضرت یہاں پہ خدمت میں رہے، یہاں تک کہ 20 سال کا عرصہ رہے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں. تو اور اس کے بعد جب ابتدا میں بیعت ہوئے تھے، جیسے ہی آپ بیعت ہوئے، حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، حضرت حضور عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور کعبۃ اللہ میں دعا کی، اے پروردگار یہ میرا معین الدین ہے، تو اسے قبول فرما. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ معین الدین کو ہم نے قبول کیا، اور ان کے بعد آنے والے جتنے اس کے معتقد مرید ہوں گے تمام کو ہم نے قبول کر دیا. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کیا کہ معین الدین سلام پیش کرو. تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین. سلام کرنے والے کون ہیں؟ خود عالم دین ہے، خود حافظ قرآن ہے، خود علم دین کے عظیم الشان بزرگ. تو بہرحال آپ نے سلام کیسے کیا؟ السلام علیکہ یا سید المرسلین، یا کہہ کر پکارا، ہم کو عقیدہ مل گیا، اب ہمیں کسی اور سے عقیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے علاوہ اب آپ جب عرض کیے سلام تو خبر انور میں سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب البحر والبحر، یعنی اے زمین و سمندر کے قطب وعلیکم السلام. یہ جواب حضور کی بارگاہ سے آیا. اور اس کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے معین الدین تمہیں اللہ تک بھی پہنچا دیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. چنانچہ اور فرمایا کرتے تھے حضور عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھے گا عثمان ہارونی کیا لائے ہو، تو فرماتے ہیں کہ میں معین الدین تمہیں آگے کر دوں گا، اے پروردگار میں تیرے لیے معین الدین کو لایا. یعنی ہر پیر کی شان یہ نہیں ہوتی کہ مرید پر فخر کرے، ہر مرید اپنے پیر پر فخر کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد پر ناز کرتا ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے جن پر خود پیر ناز فرماتے ہیں، جو استاد ناز کرتے ہیں. تو معزز حاضرین اکرام، اب اس کے بعد آپ کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ضیاء الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب حضور غریب نواز اپنے پیر و مرشد سے اجازت مل گئی اور وہیں رہنے لگے، تو اتنے میں ایک ضیاء الدین نام تھا عالم دین کا، وہ آئے اور یہ دل میں ارادہ کر کے آئے تھے کہ ان سے پوچھوں گا، سوال و جواب کروں گا. چونکہ حلیہ صوفیوں جیسا تھا، آپ عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، وہ تو معلوم رہنے سرا. تو برحال حضرت ضیاء الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خیال سے آئے کہ ان سے ذرا علمی سوال و جواب کروں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو جیسے ہی ضیاء الدین بلخی کے پاس آئے تو حضور غریب نواز اس وقت آپ کے کھانے کا وقت تھا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے. کھاتے کھاتے اتنے میں جب ضیاء الدین بلخی آئے تو آپ نے اپنی روٹی میں سے ایک حصہ نکال کر انہیں دیا کہ ضیاء الدین بعد میں کرنا، پہلے کھا لو. تو جیسے ہی پہلا لقمہ روٹی کا کھائے، کھاتے ہی جو علمی ہوش تھا، جو علمی ذہن تھا، سارا کا سارا مٹ گیا ذہن سے. یعنی جو پوچھنے آئے تو وہ کچھ یاد نہ رہا، جو کچھ پڑھا تھا سب بھول گئے. اور اس کے بعد آقا ایک پسینہ چھوٹنے لگا، دل میں توبہ کرنے لگے کہ میں اللہ حوالے سے پوچھنے آیا تھا، سوال ان سے امتحان لینے آیا تھا، لہٰذا دل میں تائب ہو گئے. اس کے بعد حضور غریب نواز نے جب ان کی کیفیت کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، تو کہا ضیاء الدین گھبراؤ نہیں، ایک اور لقمہ کھا. دوسرا لقمہ دیا. جیسے ہی لقمہ ضیاء الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین کا نام، انہوں نے جیسے دوسرا لقمہ کھایا پورا ہوش آ گیا. اس کے بعد آپ اسی وقت حضرت حضور غریب نواز کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے اور اس وقت حضرت نے انہیں تربیت دی. بعد میں ان کو ایک علاقے کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات موجود ہیں. تو معزز حاضرین اکرام، حضور غریب نواز کی ذات مبارکہ
یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے صرف عوام ہی نہیں بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء بھی آپ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے تشریف لائے. یعنی بڑے بڑے علماء کے مسائل جب آ جاتے، پریشانی کو سوال و جواب کی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آتے. ان میں سے ایک بزرگ ہے، ایک عالم دین ہے جن کا نام حضرت شیخ فیض الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضور غریب نواز کی مجلس میں آ جایا کرتے. تو ایک مرتبہ جب ان کے پاس آئے تو سوال لکھ کر لایا تھا، پرچی پر سوال لکھ کر لایا تھا کہ یہ پوچھوں. اچھی نیت کے ساتھ آئے تھے. تو بہرحال پہلے سے ہی حضور غریب نواز کے چاہنے والے تھے، تو لیکن مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکے، لہٰذا وہیں بیٹھے رہے. جب تمام لوگ ملاقات کر کے جانے لگے اور فیض الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب آئے تو حضور غریب نواز نے ایک پرچی بازو سے اٹھائی اور یہ دیکھ کر فرمایا، فیض الدین تمہارے جو سوال ہے میں نے جان لی کہ سوالوں کے جواب لے کر. اب یہ کیا تھا؟ حضور کی حدیث پاک موجود ہے، اتقوا من فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ جو دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے نور کی تجلی اور نور کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے غیب سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. تو معزز حاضرین کرام، پھر اس کے بعد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غریب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. اور جب آپ وہاں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں مدینہ شریف میں آپ رہنا باضابطہ شروع فرما دیے اور وہاں پر لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے. تو جب کچھ سال ایسے ہی گزرے تو ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے کہ غیب سے آواز آئی اس مزار پاک میں سے کہ معین الدین کو پیش کیا جائے. حضور غریب نواز جب حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو، اور فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو. تو معزز حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے دربار رسالت سے حکم پا کر ہندوستان کی طرف تشریف لائے. اور جب آپ ہندوستان آ رہے تھے تو راستے میں بغداد اور دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے آپ ہندوستان میں تشریف لائے. درمیان میں تبلیغ و ترویج و اشاعت کا کام فرماتے ہوئے آپ ہندوستان تشریف لائے. جب ہندوستان آئے تو آپ کے آنے کے بعد یہاں کفرستان بنا ہوا تھا، دین اسلام کی شمع ابھی یہاں تک نہیں پہنچی. حالانکہ تاریخ کے حساب سے یہاں پر دوسرے لوگ صحابہ کرام بھی تجارت کے لیے ان کے قافلے آیا کرتے تھے، دوسرے بزرگان دین بھی آئے، لیکن حضور غریب نواز کے دم قدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفرستان میں اسلام کی شمع کو روشن فرمایا. اور آپ جیسے ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تو دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں اس مقام پر آپ نے تبلیغ کے لیے وہاں مقرر فرما دیا اور آپ دہلی سے اجمیر کو تشریف لائے. اور جب آپ آئے تو 40 اولیاء کرام آپ کے ساتھ تھے. اور آپ جب آئے تو نہ تیر لائے نہ تلوار لائے بلکہ نبی حبیب کردگار کے اخلاق کریمانہ لے کر آئے. اور اسی اخلاق کی بنا پر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، یہاں غیروں کو پیغام دیا. تو بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا پڑھا تھا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. اور احسان کیا ہے؟ کوئی کسی بھوکے کو کھلا دے یہ احسان ہے، کوئی کسی پیاسے کو پانی پلا دے یہ احسان ہے، اور اسی طرح کوئی کسی کی جان بچا دے یہ بھی احسان ہے، کوئی کسی کی پریشانی کو دور کر دے یہ بھی احسان ہے. لیکن اللہ والے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تمام احسان سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ بندوں کو خدا سے جوڑ دینا سب سے عظیم احسان ہے. فرمایا کہ کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دینا یہ سب سے بڑا ایمان احسان ہے. فرمایا کہ کسی بھٹکے ہوئے کو راہ خدا دکھا دینا یہ سب سے بڑا احسان ہے. اس لیے کہ جان جائے تو جائے پر وچن نہ جائے، یعنی جان اگر چلی جائے تو وچن نہ جائے، یعنی ایمان نہ جائے. اس لیے جان اگر چلی گئی تو حکم خدا سے واپس آ سکتی ہے، لیکن ایمان چلا گیا تو ایمان آنے والا نہیں. اور آپ نے اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور ایک نہیں دو نہیں 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. یہ احسان ہے، یاد رکھ لو آپ. معزز حاضرین اکرام، جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی یہ کوئی کسی جذبات میں نہیں بلکہ یہ تاریخ میں کتب میں لکھی ہوئی ہے، بزرگان دین اس وقت کے علماء کرام نے لکھی ہے، بلکہ حضرت عبدالحق شیخ محقق رحمت اللہ تعالی جن کی شخصیت کو ہر کوئی مانتا ہے، جن کی بات کو مانتا ہے نا، بڑے محقق ہیں.
آپ فرماتے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضور غریب نواز کو ستانا شروع کیا، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والے نہیں مانے، تو اس موقع پر ہوا یہ کہ ایک مرید کو آپ کے پرتھوی راج کے لوگوں نے ستایا تھا، ایک مرید کو، تو اس نے آ کر حضور غریب نواز سے شکایت کی، تو آپ نے اس وقت جو جملہ کہا حضرت شیخ محقق نے اپنی کتاب میں وہ لکھا، فرماتے ہیں کہ بتھورو را زندہ گرفتے بدادے لشکر اسلام کہا۔ یہ کس کے الفاظ ہے؟ حضور غریب نواز کے۔ یعنی جب حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا، یعنی جو ماننے والے تھے مان لیے، لیکن اس کی فوج نہیں مان رہی تھی، تو آپ نے جب اس کی ظلم اور بربریت کو دیکھا اور حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی روک دیا گیا تھا، یعنی وہ انا ساگر کا پانی چرند پی سکتے تھے، پرندے پی سکتے، درندے پی سکتے ہیں، انسان ہر کوئی پی سکتا، لیکن جو یہ لوگ آئے تھے اللہ والے، یہ پانی نہ پیے، پانی بند کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ ہر طریقے کے لحاظ سے ستایا جا رہا تھا، لیکن آپ اس وقت بھی صبر اور استقامت کے ساتھ لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، اخلاق کے ساتھ پیغام دے رہے تھے۔ جب پانی بالکل ہی بند کر دیا گیا، ایک غلام نے عرض کیا، اے خواجہ پانی بند کر دیا گیا، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے پانی موجود ہے، نمازیں کیسے پڑھے، اللہ کی عبادت کیسے کرے؟ تو آپ نے اسی وقت دیکھا کہ اب خدا کی عبادت میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ نے فوراً اپنے مرید کو کہا کہ جاؤ یہ کاسا اور کہنا ہے پانی نا ساگر تجھے خواجہ بلا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو سارا انا ساگر کوزے میں سما گیا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ کرامت ہے، جیسے ہی اس غلام نے ان کے مرید نے کہا سارا انا ساگر کا پانی کوزے میں سما گیا، اور وہ کوزہ لے کر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب یہ پانی جو کوزے میں انا ساگر تھا سب پی بھی رہے ہیں، اس میں استعمال کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، سب چیز ہو رہا ہے، اور یہ سارا شہر پریشان ہے۔ بہرحال پورا شہر آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ آپ تو فقیر ہیں، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، یہ پانی روک کر ایسا ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ پانی واپس سے ویسا ہی کر دیجئے، آپ بھی استعمال کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ ناساگر کا پانی واپس اسی تالاب میں ڈال دو۔ جیسے ہی ڈال دیا گیا پھر سے وہ انا ساگر پھر سے جاری ہو گیا۔ تو معزز حاضرین اکرام، جب یہ ظلم ستم ایک طرح سے ستانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مرید کو ستایا گیا، تو آپ نے الفاظ کہے کہ پرتھوی راج ہم نے تمہیں زندہ لشکر اسلام سے گرفتار کروا دیا، یہ بولنا تھا۔ اور ادھر شہاب الدین غوری جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے، دنیا کے ہر کوئی آج اس کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ شہاب الدین غوری جو بار بار حملے کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہاں تک کہ جب مایوس ہو گیا، ایک رات ہو گیا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تشریف لائے اور کہا جب کل صبح ہوگی تو تم حملہ کرنا، فتح یابی تمہارا مقدر بن جائے۔ چنانچہ شہاب الدین غوری نے فتح کیا، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی دہلی فتح کیا، اس کے بعد جب صبح ہوئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے، جب لوگوں کو جو خواب میں حلیہ دیکھا تھا اس کے متعلق سوال کرنے لگا تو لوگوں نے حضور غریب نواز کا پتہ دیا۔ بارگاہ غریب نواز میں جب حاضر ہوئے دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ جن کو خواب میں نے دیکھا تھا وہ ذات ہی۔ چنانچہ ان کے مرید و منتقد ہو گئے اور اللہ نے سلطنت ہندوستان کے عطا فرمائی۔ تو دنیا والے مانے نہ مانے، لیکن آج تو سکہ تو خواجہ کا چلتا ہے، صبح قیامت چلے گا، اس لیے کہ ہندوستان کی ولایت کسی دنیا والے نے نہیں، تو دنیا بنانے والے خدا نے عطا کی ہے۔ آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کو بھی ہندوستان میں رہنا ہے حضور خواجہ غریب نواز سے محبت و عقیدت ضروری ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، آپ کی اخلاق اور آپ کی محبت ہی کی بدولت آج یہ اس مقام پر جو ہے اسلام پھیلا ہے، یہ آپ کی قدموں کی برکت ہے کہ آج جو مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا آپ کا کارنامہ ہے، آپ کا فیضان ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، ان کی باتیں سننا یہ وجہ اس لیے ہے کہ ہم اس احسان محسن کا تذکرہ کریں جس نے ہم پر احسان کیا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایسے بزرگوں کے ذریعے سے دین اسلام کی شمع کو روشن فرمایا۔ اور وجہ کیا ہوئی، آخری بات اپنی بالکل ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو تبلیغ اسلام کا جو اللہ والوں نے کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور کے بعد صحابہ کرام کا دور، پھر بعد میں تابعین کا دور آیا، لیکن پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک
تشریف لا کے دین اسلام کی تبلیغ ہو جایا کرتی تھی، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، لہٰذا ولیوں کا وجود اسی لیے ہے کہ یہ دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ فرمایا غمگین لوگوں کی فریاد سننا، یعنی کوئی آپ کو اپنی تکلیف سناتا ہے، اس تکلیف کو سننا، فرماتے ہیں یہ تکلیف کو سننا بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے۔ فرمایا دوسرا، فرمایا کسی مسکین کو جو ہے مدد کرنا، فرمایا دوسرا ہے بڑا عمل ہے جو محبوب ہے اللہ کو۔ تیسرا فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 1000 پردے حائل فرما دیتا ہے، یعنی دوزخ میں جانے کے جو راستے ہیں ان راستوں پر پردہ حائل فرما دیتا ہے جو بھوکوں کو کھلاتا ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دریا کی طرح سخاوت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ بندے مومن وہ ہے جو دریا کے جیسی سخاوت کرے، یعنی اس کی سخاوت ایسی ہو، یعنی دریا پہ جو بھی آتا ہے، چرندہ بھی آتا ہے پانی پیتا ہے، پرندہ بھی آتا ہے پانی پیتا ہے، درندہ بھی آتا ہے پانی پیتا ہے، دریا یہ نہیں کہتا کہ تو پانی نہ پی، تو پانی نہ پی۔ فرمایا اسی طرح بندے مومن کو بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا سورج جیسی شفقت ہونی چاہیے، یعنی سورج کی روشنی جب کسی پہ پڑتی ہے تو پھر وہ سورج فرق نہیں کرتا، جانور پر، پرندوں پر، درندوں پر، ہر ایک پر سورج کی روشنی برابر پڑتی ہے۔ فرمایا اس کی طرح فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ کہ زمین کی طرف تواضع ان کے ساری ہونی چاہیے۔ زمین پر جب کوئی چلتا ہے، اللہ کو ماننے والا، نہ ماننے والا، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درندہ ہو، جب یہ چلتے ہیں تو زمین کسی کے لیے راستہ نہیں روکتی کہ تو مجھ پہ مت چل، یعنی زمین ہر ایک کے لیے کشادہ ہے۔ فرمایا بندے مومن کا دل بھی ایسے کشادہ ہونا چاہیے۔ تو معزز حاضرین کرام، ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم آپسی تعلقات، محبت و بھائی چارگی کو اس پر عمل کریں اور آپس میں محبت و الفت کو عام کریں اور نفرتوں کو، حسد کو، کینہ کپٹ کو ختم کریں اور اپنے معاشرے میں، محلے میں، ہر جگہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا پیغام دیتے رہے، امن و سلامتی کا پیغام دیتے رہے۔ پروردگار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کی دعاؤں پر التجاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ پروردگار تعالیٰ ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ والوں سے سچی محبت الفت نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام الحمدللہ۔